عبادات میں سب سے اہم اور افضل عبادت نماز کی صورت میں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک مومن آدمی اگر اس پہ پابندی کرتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین کا مقرر بندہ بنتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقربین میں شمار ہونے لگتا ہے اس عبادت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ خالق کائنات نے عبادات کے حوالے سے ہمیں کچھ آداب بھی بتائے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب بڑی حیا والا ہے اور بڑا باحیا ذات ہے، وہ یستحی من عبدہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ اٹھائے۔ گویا یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اللہ رب العالمین کا بندے سے محبت کا اظہار ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ خالی واپس نہیں ہوتا۔ اللہ کی صفت ہے حی، آپ نے یا حی یا قیوم کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہو، اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات، حی قیوم۔ اور یہ جو حدیث میں آپ نے لفظ سنا ہے وہ ہے حی، جس کا معنی ہے حیا والی ذات۔ تو گویا رب العالمین کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ اپنی روٹین کی عبادات میں یا معاملات میں بھی مصروف ہو، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو اگر کسی طرح بھی پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکاریں، وخفیا یا آپ عاجزی سے، انکساری سے، خفیہ آہستگی سے پکاریں۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو۔ یاد رکھنا اگر اللہ رب العالمین کو پکارا نہیں، اس کو یاد نہ کیا تو یاد رکھنا تمہارا شمار غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تکن من الغافلین، آپ نے غافلوں میں سے نہیں ہونا۔ اور یہ یاد رکھیے بندہ کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میں تو پریشانی کا شکار ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، مالی معاملات میرے ٹھیک نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ میری نہیں بنتی، اور یہ مالی معاملات میں تنگی کی وجہ سے گھر ناچاکی کا شکار رہتا ہے، اولاد کو کام کہتا ہوں، اولاد بات نہیں مانتی، بازار میں جاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بولنے بلانے میں روشنی ہو جاتی ہے، گالی گلوچ کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ میرے بھائیوں معاملات ہیں،
بائک چلاتے گاڑی چلاتے آتا ہے کسی نے کوئی سائڈ مار دی گالی گلوچ کا تبادلہ وہاں پہ کر دیا تو یہ بندے کی روٹین کی زندگی ہے وہ کہتا ہے میں تو پریشانی کا شکار ہوں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے رب کو یاد کیجیے اپنے دل میں یاد کیجیے گڑ گڑا کر یاد کیجیے عاجزی سے یاد کیجیے جیسے آپ کو مناسب ہے یاد کیجیے وہ رب کے ساتھ آپ کا کنیکشن رہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق رہے آپ اپنے رب کے ساتھ وابستگی رکھیں اور جب آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھیں گے اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ کی عمومی زندگی میں بھی آئیں گے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دل میں یاد کرنا یا اونچی یاد کرنا اس کے چار معنی آپ توجہ سے یہ بات سنیے گا پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مومن آدمی دل میں اللہ کا ذکر کرے زبان چل رہی ہو زبان اگر چل رہی ہے لیکن اس کے دل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو زبان سے وابستہ کیے ہو تو جب دل حاضر نہیں ہے تو ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات اگر انسان اللہ کا ذکر عاجزی سے کر رہا ہے گڑ گڑا کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ عموماً انسان تنہائی میں کرتا ہے تنہائی میں یہ کام کرتا ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز رکھ کر اللہ کے سامنے پست رکھ کر کہ اے خالق و مالک تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں مجھے یہ مشکل ہے مجھے یہ مصیبت ہے اللہ رب العالمین میری اس مشکل کو حل فرما دے یہ میرے بھائیوں ہر مومن اور مسلمان کی خواہش ہے اور پھر آپ نے اس آیت میں سنا مخیفتاً کہ اللہ کا خوف دل پہ طاری ہو اپنے عمل کی کوتاہی کا انسان اعتراف کرے اور اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین پکڑ کرنے میں اور گرفت کرنے میں قدرت رکھتا ہے یہ ہے خیفتاً کا معنی کہ انسان اللہ کو یاد کرے اس احساس کے ساتھ کہ میں مجرم ہوں میرا رب اتنی بڑی ذات ہے وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ خالق و مالک کسی بھی صورت میں میری گرفت کر سکتا ہے مجھے پکڑ سکتا ہے میں اس کی پکڑ سے اس کی گرفت سے بالا نہیں ہو سکتا اور چوتھی بات میرے بھائیوں وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ انسان اللہ کو پکارے وہ چاہے آواز کے بغیر پکارے بہت آہستہ آواز رکھ کر زبان کو حرکت دیتا رہے دل کی حاضری کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ ذکر اور قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ کرے نہ بہت بلند آواز سے کرے بلکہ درمیانی آواز رکھ کر کرے تو گویا ہر لحاظ سے بندہ جس طرح بھی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اونچی آواز میں کرے وہ کم آواز میں کرے اللہ رب العالمین اس کی قدردانی انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کی کرے اور میرے عزیز بھائیوں مشرکین مکہ تھے انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جس طرح ان کو چڑ ہوتی ہے اللہ کے رحمان نام کے ساتھ آپ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے صلح حدیبیہ تو معاہدہ لکھنے لگے 6 ہجری کی بات ہے مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر تھے تو خیر وہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت کی بات ہے جب معاہدہ لکھا گیا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لفظ رحمان انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا ہم تو رحمان کو اس کی رحمت کی اس طرح قائل ہی نہیں ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی تھے نا تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری قرات سن کر یا عبادت جب بھی آپ کرتے اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کا ذکر رحمان کا نام سن کر جس طرح ان کو آگ لگتی تھی یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں تو ادعوا اللہ ادعوا الرحمن
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کو لفظ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کے پکارے، جس نام سے بھی پکارے فلہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ کے اچھے نام ہیں، وہ آپ رحمان کہہ کے پکارے، اللہ کہیں، رحیم کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یاد رکھنا جن ناموں سے ان کو چڑ ہوتی ہے لا تجہر بصلاتک، آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں لفظ رحمان پکاریں گے کہ قرآن نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کے لیے نعوذ باللہ گالیاں نکالتے ہیں، رحمان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے تو کہا گیا وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ آپ آواز بہت پست کریں کہ کسی کو سنے گا، نہ آواز اتنی اونچی کریں کہ ان تک پہنچے، آپ درمیانہ ایک میڈیوکر آواز رکھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کے ذکر کی بھی ادائیگی ہو اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگلائی بھی نہ کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی گفتگو جو ہم نے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری صفات، وہ لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر، آپ یہ سارے کو نام کو اسماء الحسنى جس طرح حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کا شمار کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے میرے خالق و مالک نے یہ سارے طریقے سب سے پہلے اپنے انبیاء کو سکھائے کہ رب کو پکارا کیسے جاتا ہے۔ آپ تصور کیجیے، آپ چند دعائیں یا وہ جو کلمات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لفظ رب کے ساتھ اپنے انبیاء کو یا عام مومنوں کے لیے استعمال کیے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے علیہ السلام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے بھائیوں، آج ایک شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی دولت خرچ کرتا ہے، یا علم کے لحاظ سے وہ دین کی خدمت کرتا ہے، یا اللہ نے اس کو مسجد کی چوکیداری کا اور اس کی خدمت کا شرف دیا ہے، یہ ان میں سے کوئی شخص بھی ہو میرے بھائیوں کہیں دل میں فخر اور تکبر کی سوچ نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، روئے زمین پر سب سے بہترین جو نیکی ہوتی ہے وہ یہ نیکی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا گھر اس کی زمین پہ تعمیر کریں، اور یہ وہ گھر تھا جس کی ابراہیم نے تعمیر کی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ فرید گھر جو ہوئے زمین پہ اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں، جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی۔ گھر بنا کر میرے بھائیوں یہ سوچ نہیں آئی کہ میں نے تو اب مسجد بنا دی ہے، میں نے تو اللہ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب میرا ساری قوم پہ احسان ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں ربنا تقبل منا، خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لگایا ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کر۔ میرے بھائیوں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم پورے زمین پہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، کبھی ہمارے اندر یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ میں نے بڑی نیکی کر کے بڑا لوگوں میں احسان کر دیا ہے۔
میرے بھائیوں، ہم نے جتنی بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کی ہوگی، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کی ہوگی۔ وہ میرے بھائیوں چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو، بڑے سے بڑا آپ نیکی کا کام کر لیں، لیکن اس کا احسان کسی پہ نہیں ہے، وہ آپ کا اپنے رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا خلوص آپ کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ ابراہیم کی دعا دوسری سنیے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، میرے بھائیوں نبوت تھی، نبی تھے، آپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، سارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، لیکن ساری اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود فخر نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، عاجزی انکساری کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا، مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ ہماری اولاد سے بھی بنا دے۔ میرے بھائیوں سوال اپنے آپ سے کیجئے، ہم ایک حج کراتے ہیں 2 سال ہم مبارکیں لیتے نہیں تھکتے کہ ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، ایک حج کر لیا ہے۔ وہ ابراہیم تھے جس نے اتنا بڑا گھر بنا کر، جس کے نام پہ مقام ابراہیم موجود، جس کے لیے تا قیامت جو شخص بھی حج و عمرہ کا طواف کرتا ہے وہ اس نیت سے 2 نفل پڑھتا ہے مقام ابراہیم پر کہ جو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم نے عاجزی کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کہ اللہ مجھے بھی مطیع بنا دے، میری اولادوں میں سے بھی مطیع اور فرمانبردار اللہ اپنے دین کا بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ میرا نبوت ایک طرف، میری اولاد کی نبوت ایک طرف۔ ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ میرے بھائیوں یہ سوچ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم اپنی نیکیوں کو چھوٹی بھی کرتے ہیں، پہاڑ جتنا سمجھ لیتے ہیں۔ کرنا وہ چاہیے، پہاڑ جتنی نیکی کریں، امید اللہ سے لگا لیں کہ اللہ ہمارا یہ شاید حقیر سا چھوٹا سا سامان ہے، اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میرے بھائیوں یہ جب تک سوچ نہیں ہوگی، یہ فکر جب تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئے گی تو کبھی بھی ہم نیکیوں پہ اترانا بند نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد دوسری دعا دیکھیے۔ آپ نے اب ماشاءاللہ کئی لوگوں نے حج و عمرہ کیا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ آخرت میں بھی نیکی اچھائی عطا فرما۔ اتنی جامع دعا ہے، اس کی جامعیت اتنی ہے، اس کی کمپریہنسونیس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان گزرتے ہیں تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے کہ اللہ سے اس دنیا میں بھی خیر مانگنی ہے، اس دنیا میں بھی اچھائی مانگنی ہے، اللہ آخرت میں بھی اچھائی دینا، کہیں انجام ہمارا غلط نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کے حوالے سے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ تصور کیجئے گا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور 6389 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی۔ ہماری دعا کیا ہوتی؟ اللہ میاں کاروبار بہت مندا ہے، اللہ میاں میری اولاد بڑی غلط ہو گئی ہے، اللہ میاں میرا فلانا کام ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں اتنی جامع دعا ہے جس میں آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی،
جس میں آپ کا کاروبار بھی اچھا ہوگا، جس میں آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، جس میں آپ کی بیوی آپ کے تابع دار ہو جائے گی، جس میں آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے مسائل جو ہے وہ رفع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ اس دنیا میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے بھائیوں، یہ دو منازل ہوتی ہیں ایک مومن کی، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ ایک دنیا ہے، ہم نے دنیا میں بھی اللہ سے اچھائی مانگ لی، آخرت میں بھی اللہ سے اچھائی مانگ لی، اور اخروی انجام اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچایا۔ اور میرے بھائیوں، حدیث اتنی جامع ہے، بخاری شریف کی 6389 نمبر حدیث، بخاری شریف میں ہی حدیث 4522 نمبر پہ ہے، صحیح مسلم میں 6841 نمبر پہ حدیث، صحیح مسلم میں ہی 6840 نمبر پہ حدیث، سنن ابی داؤد میں 1519 نمبر پہ حدیث۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں کثرت سے کیا کریں، آپ کثرت سے دعا کریں گے اور اس کے فائدے انشاءاللہ جو آپ کے حاصل ہوں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں آپ نے مانگی ہے، اور یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے دنیا کی اور آخرت کی نعمت اللہ سے طلب کی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگر دعا ہے تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی اچھائی طلب کی ہے، اور آخرت کو آپ دیکھیں، دنیا کو آخرت پہ ترجیح اس لیے دی اس دعا میں کہ دنیا پہلے ہے تو ہماری زندگی میں، اور حدیث میں آتا ہے نا، یہ آپ نے ایک قول سنا ہوگا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا یعنی دنیا میں جو آپ بوئیں گے اس کی کلٹیویشن آپ آخرت میں کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بندہ بے عمل جائے، دنیا میں بے عمل جائے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم ان متقیوں کو گناہ گاروں کے ساتھ کھڑا کر دیں؟ میں رب العالمین ہوں، میں ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا میں بے عمل لوگ ساری زندگی کچھ کیا نہیں ہے، اور آخرت میں کوئی عمل کر کے وہ سمجھتے ہم اس محدث کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جس کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے میں گزری۔ اللہ ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ جنت کی اللہ نے منازل رکھی، آپ کو ملے گی بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے برابر درجہ نہیں ملے گا، اس سے کم کر ملے گا۔ اب نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں ہم گناہ گاروں کو متقین کی صف میں اس طرح کھڑے بھی کر کے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد یہ دعا آپ سمجھ لیں گے ہم نے کثرت کے ساتھ کرنی۔ تیسری دعا سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان کی، وہ اہل ایمان کی صفت کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد إذ هديتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا اس دن لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن میں کوئی شک ہے؟ تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ تو اس دن ہمیں جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے خالق و مالک، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا،
تو نے ہمیں مومن بنایا, تو نے ہمیں مسجد کا نمازی بنایا, جمعے کی ادائیگی کے لیے اللہ ہمیں تو نے مسجد میں پہنچایا. اے اللہ ہم یہ ذکر سنیں, یہ نصیحت سنیں, یہ اللہ تیرے پکارنے کے فوائد ہم سنیں, ہم تجھے پکارنے کی مختلف دعائیں سیکھیں بھی اور سنیں بھی. اللہ یہ دعائیں سیکھنے سننے کے بعد اللہ ہمارا تعلق اپنے سے قائم رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ ہمارا کنیکشن تیرے ساتھ ڈیولپ رہے, ہمارا تعلق تیرے ساتھ مضبوط رہے. اللہ جب یہ تعلق تیرے ساتھ ہمارا مضبوط رہے گا تو میرے رب اے خالق و مالک ہمارا دل تیرے ساتھ مضبوط رہے گا. اس دل پہ شیطان حملہ آور نہیں ہوگا اور شیطان اس دل پہ قرار نہیں پا سکے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے پوچھا گیا آپ نے ابھی ایک دعا سنی, کون سی سنی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب دوسری دعا بھی سنی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے, روایت حضرت عائشہ سے بھی اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے. پوچھا صحابی ہے ما كان اكثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا کون سی ہوتی ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہے آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے, اے اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, اللہ میرا دل اپنے دین پر ثابت کرنا. میرے بھائیوں دو دعائیں صحابی نے بتائی, اللہ کے رسول جب ہمارے پاس ہوتے تھے یہ دعا کثرت سے کرتے تھے. ام المومنین سیدہ بیان کرتی ہے جب گھر میں ہوتے تھے آپ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے. اور میرے بھائی اور جب تو دعا کرے گا اللہ سے تنہائی کے عالم میں, اللہ میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ, تیرا دل بری خواہشوں کی آماجگاہ نہیں بنے گا, تیرا دل تنہائی میں جا کر گناہ کرنے کی آرزو نہیں کرے گا, تیرا دل کرے گا تو اللہ کی عبادت کرنے کو کرے گا, تیرا دل کرے گا تو اللہ کو پکارنے کو کرے گا, تیرا دل کرے گا تو اسی بات پہ کرے گا میں اللہ کو یاد کر لوں, اللہ کا ذکر کر لوں, میں اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کر لوں, میں اللہ رب العالمین کو لوگوں کے سامنے بھی یاد کروں, ہر لحاظ سے اس اللہ رب العالمین کی موجودگی کا ثبوت دوں. یہ اسی وقت ہی میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں یہ ہوگا جب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جب بندہ اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لے کر آئے. جب ہم سارا دن بیٹھے ملک کی سیاست کو ڈسکس کرتے رہیں گے, کبھی کر کے آپ نے کچھ کر لیا ہے, کبھی یعنی جو ہم روزانہ سارا دن بحث کر کر کے رات کو ہم حکومت تبدیل کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں, اپنا بی پی شروع کرواتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تمیز کر کے اونچا نیچا بول کے بعد میں کہتے ہیں کہ یار ایک آپ کو بنانا ایسا ہوگی رہنا ہے, تب اپنا کام کریے. تو بھائی پہلے ہی نام کرو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ مصروف رکھیں تاکہ آپ کا اپنے رب سے تعلق قائم رہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم, میرے اور آپ کے سارے بنو آدم کے دل جو ہیں بین اصبعین من اصابع الرحمن, اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان. میرا دل, آپ کا دل بھی, ساری کائنات کے انسانوں کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان. یقلبہ کیف یشاء, وہ مالک و خالق جیسے چاہتا ہے دل پلٹتا ہے. یہ دعا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر موبائل میرے پاس ہوتا ہے, کہیں میں غلط چیزیں نہ دیکھنی شروع کروں. اللہ یا مقلب القلوب, اللہ دلوں کو پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, اللہ میرا دل اپنے دین پہ ثابت کر رہا. یہ دعا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرے. اور پھر عزیز دوستوں اور بھائیوں تیسری یہاں پہ ہم چوتھی دعا جو ہے اور چوتھا کلمہ وہ آیات قرآنی ہے. سورہ بقرہ کی آپ نے آخری آیت کئی مرتبہ علماء سے اس کی فضیلت بھی سنی ہوگی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے. آپ حضرت ابراہیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہنگے گفتگو. جب مہنگے گفتگو ہیں آسمان سے آواز آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل مخاطب ہوتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو بات اصل میں یہ تھی، اس سے جو پچھلی آیت ہے نا، اس سے پچھلی آیت اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ تمہارے دلوں میں جو بات ہوگی اس کو آپ ظاہر کریں یا چھپائیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں تو بڑی عجیب و غریب خواہشات بھی آتی، ہمارے پچھلے اعمال بھی تو اتنے صحیح نہیں تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو اللہ ہمارا اس پہ بھی معاوضہ کرے. تو اللہ رب العالمین نے یہ اگلی دعا یہاں نازل فرمائی. اس بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں. سدرۃ المنتہا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات آپ کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس وقت یہ آیات اللہ نے آخری دو آیتیں جو ہے وہ آپ کو بتائی، قرآن کا حصہ بن گئی. اب اس کے بعد یہ جو فضیلت آپ کو میں بتا رہا ہوں، حضرت جبرائیل موجود، کہنے لگے حضور پتہ ہی آواز کس کی؟ آج آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرشتہ بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اللہ نے اس کو دو نور دے کے بھیجا. کتنے؟ دو نور دے کے بھیجا. اس میں ایک نور ہے سورہ فاتحہ کا اور ایک نور ہے سورہ بقرہ کی آخری دعا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو بھی مسلمان ان آیتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ذریعے مانگتا ہے اور ان کو پڑھتا ہے، صبح و شام تلاوت کرتا ہے، اس کو کئی فائدے مختلف احادیث سے ثابت ہوتے ہیں. اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر اس کے گھر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی رحمت ہوتی ہے، جادو کا اثر اس کے گھر میں نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو ایسے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کھولتے ہیں اور وہ بھی 2-3-4 دن ہمیں جوش چڑھتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور جو سارا سال کے مستقل نمازی ہوتے ہیں وہ 10ویں صف میں ہوتے ہیں، اور جو پہلے 2-3 دن جنہوں نے آنا وہ آپ کی جگہ مل کے ایسے متقی بن کے بیٹھتے ہیں جس طرح انہوں نے سارا سال 2-3 دن ٹھہر کے وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں. یہ 2-3 دن کا جوش ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے مستقل نمازی آہستہ آہستہ آگے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ غائب ہو جاتا ہے. یہ 2-3 دن کا قرآن پڑھنا میرے بھائیوں، اس سے گھروں میں جادو کے اثرات دور نہیں ہوتے. 2-3 دن قرآن پڑھ کے گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا. قرآن پڑھے، مستقل عادت بنائیں، اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنائیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ کام کریں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی خیر و برکتیں پڑیں گی. اللہ تعالیٰ جس طرح جو نور عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح منور کرے. میرے عزیز بھائیوں، 5ویں بات اور آخری بات آج کے جمعے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کا مشاہدہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسے کریں. اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے آپ کی یہ عبادت کو جانچنا ہے. کیسے جانچیں گے؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری تھی، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ خالہ تھی، حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ. انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے جن سے آپ نے سب سے آخر میں شادی کی. تو
ان کے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی خالہ کے رشتے کی وجہ سے یہ بھی گھر میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہر میں اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اس پہر میں جو دعائیں کی ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنی نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اس طرح۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ اس وقت ہم اٹھتے ہیں، ہماری تو دنیا سونے 2 بجے سونا شروع کرتی ہے، 2 بجے سونا شروع کرتی ہے جب تک دن کا ٹائم، اصل ٹائم آخری پہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ کر دعا پڑھ رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پہلی آیت آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف میں اللہ کی نشانی ہے اہل عقل کے لیے۔ کون اہل عقل؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتا ہے، جو کم عمری میں جس کا انٹیلیجنس لیول کہتے ہیں آئی کیو لیول اس حد تک پہنچ جائے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ عقل ہماری دنیا کے حوالے سے، فنون کے حوالے سے، اللہ کے ہاں عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہوتے بھی بیٹھتے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی کارآمدی پر حیران ہوتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے اتنا نظام کائنات چلایا۔ اور زبان سے یہ آواز نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، جس کو تم نے جنت کی آگ میں داخل کر دیا وہ رسوا ہوگی، لیکن وہ ظالموں میں شمار ہونا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ صبح اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دی، یہ دعائیں کیا، پھر نماز پڑھتے، آپ نے وضو کیا، آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھی، اس کے بعد بھی آیتیں ہیں، وقت کم ہے اس لیے بتائی نہیں ہے، یہ پورے کے پوری 5-6 آیتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا نوجوان، آج کا سیانی عمر والا یا سیانی عمر والی یا کوئی نوجوان عورت، کنوارے لڑکے جو شادی کے قریب ہیں یا اپنے لڑکپن میں ہیں، ٹین ایجر ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ رات ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم وقت پہ سوئیں اور اس وقت اٹھیں جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تخلیق کائنات، تدبر کائنات کی آیتیں اس وقت اپنے بستر پہ پڑھا کر۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا رب سے تعلق ٹوٹا ہے، ہم نے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، جو آپ نے بات سنی ہے، کھڑے ہوتے اللہ کا ذکر، بیٹھتے اللہ کا ذکر، پہلو پہ اللہ کا ذکر۔ آج کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں آج صبح اٹھا ہوں، میں نے اس وقت بھی دعا پڑھی، میں نے کھانا کھاتے وقت شروع میں بھی دعا پڑھی، اختتام کے وقت بھی دعا پڑھی، میں غسل کرنے گیا، نہانے گیا، باتھ روم گیا، میں نے وہ بھی دعا پڑھی، نکلتے وقت بھی دعا پڑھی، میں سواری پہ بیٹھا تب بھی دعا پڑھی، سواری سے اترتے بھی دعا پڑھی، مسجد میں داخل ہوتے بھی دعا پڑھی اور آتے 2 نفل بھی پڑھے۔ میرے بھائیوں، جس کی یہ زندگی ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین
وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند شخص کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ذکر سیکھیں، یہ دعائیں سیکھیں، اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو رحمان کہہ کے پکاریں، اللہ کہہ کے پکاریں، عاجزی سے پکاریں، خفیہ ہو کے پکاریں، اونچی آواز سے پکاریں۔ میرا رب ہر لحاظ سے سننے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یہ روٹین بنے گی، یہ عادت بنے گی، اپنے رب سے تعلق پیدا ہوگا تو تب ہماری مشکلیں بھی حل ہوں گی، تب ہمیں مشکلات سے نجات ملے گی، ہمیں مالی پریشانیوں سے نجات ملے گی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ان باتوں کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔